اسرائیل اب یلو لائن یا پیلی لکیر کے ساتھ نشانات لگا رہا ہے جو اس نئی پوزیشن کی نشاندہی کرتی ہے جس سے اسرائیلی افواج جنگ بندی معاہدے کے تحت پیچھے ہٹنے پر راضی ہوئی تھیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ وزیر دفاع کی ہدایت کے بعد کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے تحت اسرائیلی افواج اب بھی غزہ پٹی کے نصف سے زیادہ حصے میں موجود ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس کے فوجیوں نے فوری خطرے کے پیش نظر اس حد کو عبور کرنے والے لوگوں پر فائرنگ کی تھی۔ حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس کا کہنا تھا کہ شمالی غزہ میں ایک اسرائیلی ٹینک کے گولے سے ایک بس کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سول ڈیفنس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جمعے کی رات ابو شعبان اپنے خاندان کے ساتھ غزہ سٹی کے زیتون نامی علاقے میں اپنے گھر کا جائزہ لینے جا رہے تھے۔ اس پر اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ فوجیوں نے ایک مشکوک گاڑی پر فائرنگ کی تھی جو یلو لائن کراس کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جو اب بھی اسرائیلی افواج کے قبضے میں ہے۔ انٹرنیٹ محدود ہونے کی وجہ سے بہت سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ اسرائیلی فوج ابھی کس علاقے میں موجود ہے اور وہ کس علاقے میں جا سکتے ہیں اور کس میں نہیں۔ حالہ عبید کا تعلق غزہ شہر سے ہے جو پیلی لکیر کے قریب ہے۔ وہ اب اس علاقے کے قریب غزہ شہر میں ایک خیمے میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جس جگہ پر ہوں وہ بھی بہت خطرناک ہے، ہمیں کسی بھی وقت موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب میں یا بچے باہر نکلتے ہیں تو ہم پر گولیاں برستی ہیں، کبھی ہمارے پیروں کے نیچے سے اور کبھی ہمارے خیموں کے اوپر سے۔ ہم نے 2 سال تک تکلیفیں جھیلیں، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، ہم ذہنی سکون چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے ذہنی سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، لیکن اب بھی ہم خوف میں سوتے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود حقیقت میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ فرانس میں واقع دنیا کے سب سے مصروف لوور میوزیم، جہاں فیمس مونالیزا پینٹنگ بھی شامل ہے، کو دن دہاڑے لوٹ لیا گیا۔ چور پاورفل ٹولز کا استعمال کر کے اور بنا کسی پریشانی کے 19ویں صدی کے 8 بیش قیمتی زیورات چرانے کے بعد سکوٹرز پر فرار ہو گئے۔ جو زیورات چوری ہوئے ہیں ان میں فرانس کی کوئین یوجین کا تاج اور بروچ، کوئین ماری لوئی کا ایمرلڈ نیکلس اور ایئرنگز، ایک بلو سٹون جیم کا سیٹ جس میں کوئین ماری امیلی اور کوئین ہارٹنس کا تاج، ہار اور ایک ایئرنگ شامل تھی، اور ایک خاص اینٹیک بروچ بھی شامل ہے۔ ان زیورات کی قیمت لگانا لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ یہ فرانس کا ثقافتی ورثہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوروں نے یہ دن دہاڑے کیسے کیا۔ یہ واقعہ اتوار کو 9:30 اور 9:40 کے درمیان پیش آیا جب میوزیم عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ 4 چوروں نے ایک گاڑی پر نصب میکینیکل لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک بالکنی سے مشہور گیلری اپولو تک رسائی حاصل کی۔ 2 چور شیشہ کاٹ کر اندر گھسے۔ انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو دھمکی دی اور انہیں عمارت خالی کرنے پر مجبور کیا، اور پھر 2 شیشے کے کیبنٹ سے زیورات چرا لیے۔ جیسے ہی الارمز بجے وہ تیزی سے 2 سکوٹرز پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پورے واقعے میں 10 منٹ سے بھی کم وقت لگا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب لوور میں چوری ہوئی ہے۔ 1911 میں میوزیم کے ایک اٹالوی ملازم نے مونالیزا کو اپنے کوٹ کے اندر چھپا کر چرا لیا تھا۔ 2 سال بعد وہ دریافت ہوئی اور اس شخص نے کہا کہ وہ پینٹنگ کو اٹلی واپس لانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا تعلق وہیں سے تھا۔ نوجوانوں میں مقبول سوشل میڈیا ایپ سنیپ چیٹ، پلے اسٹیشن نیٹ ورک جیسے گیمنگ پلیٹ فارم، اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ کے ذریعے چلنے والی لوگوں کے گھروں میں لگی گھنٹیاں امیزون ویب سروسز میں ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ دنیا کی مشہور ایپس اور پلیٹ فارمز کے علاوہ بڑے بینکس اور گورنمنٹ کی ویب سائٹس بھی اس آؤٹیج سے متاثر ہوئی ہیں۔ یہ سب وہ سروسز تھیں جو امیزون ویب سروسز پر چل رہی تھیں۔ امیزون کے مطابق یو ایس ایسٹ 1 ریجن میں ڈائنامو ڈی بی اے پی آئی مسائل کی جڑ ہے، مگر یہ ٹیکنیکل وضاحت شاید ٹیکنیکل لوگوں کے لیے تو کوئی معنی رکھتی ہو، مگر ایک عام یوزر جس کی بینکنگ ایپ نہیں چل رہی یا پیمنٹ کارڈ کام نہیں کر رہا، وہ شاید سوچ رہے ہوں کہ امیزون کے سسٹم میں مسائل کی وجہ سے باقی کمپنیاں کیوں متاثر ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ AWS یا Amazon ویب سروسز کیا ہیں؟ یہ ٹیک جائنٹ Amazon کا کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈویژن ہے، اور اس کو استعمال کر کے بڑی کمپنیاں اپنی ویب سائٹس اور پلیٹ فارم چلاتے ہیں۔ Amazon ویب سروس کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز مہیا کرنے والا بڑا پلیئر ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کے ذریعے IT ریسورسز جیسے کہ اسٹوریج، سرورز وغیرہ کرائے پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ یوں ہر کمپنی کو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی ایپس وغیرہ چلانے کے لیے اپنے ڈیٹا سینٹرز یا ہارڈ ویئر نہیں لگانا پڑتا۔ آپ کے اسمارٹ فونز اور ڈیوائسز پر چلنے والی بہت سی ایپس AWS ڈیٹا سینٹرز پر چلتی ہیں۔ زوم، کینوا، فورٹ نائٹ، مختلف قسم کی ایپس اور پلیٹ فارمز، اور یہ فہرست طویل ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر سب کچھ ہی بند ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر گوگل اپنے کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم پر چلتا ہے، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ بھی نارمل کام کر رہے ہیں، اور ایلن مسک کا کہنا تھا کہ ان کا سوشل پلیٹ فارم ایکس بھی متاثر نہیں ہوا ہے۔
اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں نئے حملے کرنے کی تصدیق کی ہے اور غزہ میں امداد کی ترسیل کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے دعوے کے مطابق حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد جنوبی غزہ میں یہ حملے اس وقت شروع کیے گئے جب رفح میں ان کے دستوں کی طرف اینٹی ٹینک میزائل داغے اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی فوج کی طرف سے اپنے اوپر لگائے گئے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیلی کنٹرول والے علاقے میں کسی قسم کی جھڑپ سے بے خبر ہے۔ غزہ میں ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے عہد پر قائم ہے، لیکن اسرائیل پر متعدد بار اس کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حملے صورتحال کو مکمل طور پر تباہی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ ان حملوں کے بعد گزشتہ شب IDF کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی کا دوبارہ نفاذ کر رہی ہے اور کسی بھی خلاف ورزی کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ اس بیان میں براہ راست یہ واضح نہیں کیا گیا کہ غزہ میں امداد کے داخلے کو معطل کرنے کے اعلان کو بھی واپس لیا گیا ہے یا نہیں۔ جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے بعد 10 اکتوبر سے ہر روز امداد لے جانے والی سینکڑوں لوریوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سے قبل امداد کی معطلی سے اگست میں اقوام متحدہ نے علاقے میں قحط کی تصدیق کی تھی۔